اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت سے اختیارات عطا کیے ہیں۔ مسند امام احمد میں ہے، محمد بن مالک نے کہا، میں نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کی انگوٹھی پہنے دیکھا۔ لوگ ان سے کہا کرتے تھے، آپ اس انگوٹھی کو اتار دیں، کیونکہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی مردوں پر ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور سید عالم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ حضور کے سامنے اموال و غنیمت، غلام و متاع حاضر تھے۔ حضور تقسیم فرما رہے تھے، سب اونٹ بانٹ چکے، یہ انگوٹھی باقی رہ گئی۔ حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر مبارک اٹھا کر اپنے اصحابہ کرام کی طرف دیکھا، پھر نگاہ نیچی کر لی، پھر نظر اٹھا کر دیکھا، پھر نگاہ نیچی کر لی، پھر نظر اٹھا کر دیکھا اور مجھے بلایا۔ فرمایا، اے براء، میں حضور کے سامنے حاضر ہو گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انگوٹھی لے کر میری کلائی تھامی اور مجھ سے فرمایا، اے براء، پہلے جو کچھ تجھے اللہ اور اس کے رسول پہناتے ہیں۔ رابی کہتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم اس انگوٹھی کو اتار دو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی مردوں پر ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اس انگوٹھی کو اتار دوں، جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، لے لے جو کچھ تجھے اللہ اور اس کے رسول عطا کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ سناتا ہوں کہ حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا اور وہ حضور کو گھوڑا بیچ کر مکر گیا کہ آپ نے تو یہ گھوڑا مجھ سے خریدا ہی نہیں ہے، میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں ہے، اگر آپ نے مجھ سے خریدا ہے تو مجھے کوئی گواہ پیش کریے۔ جو بھی مسلمان آتا ہے وہ اس اعرابی کو جھڑکتا، اسے کہتا، خرابی ہو تیرے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے سوا کیا فرمائیں گے، مگر گواہی نہیں دیتا، کیونکہ اس کے سامنے کا ماجرا نہیں تھا۔ اس کے سامنے حضور سید عالم نے یہ گھوڑا اس اعرابی سے خریدا نہیں تھا، حضور سید عالم نے اس کے سامنے یہ گھوڑا اس اعرابی سے خریدا نہیں تھا۔ اتنے میں خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا سن کر، گفتگو سن کر بولے، انا اشہد انک قد بایعتہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں یہ گھوڑا بیچا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے خزیمہ، تم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے جب میں نے اس سے یہ گھوڑا خریدا، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آسمانوں اور زمینوں کی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں، کیا اس اعرابی کے مقابلے میں آپ کی تصدیق نہ کروں؟ گواہی دینے کے نام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان کی گواہی دو مردوں کی شہادت کے برابر فرما دی۔ فرمایا، فجعل رسول اللہ شہادت خزیمہ بشہادت رجلین، پس رسول اللہ نے خزیمہ کی گواہی دو کے برابر فرما دی۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن عظیم کے دو گواہوں والے حکم عام سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستثنیٰ فرما دیا، جیسا کہ قرآن عظیم میں ہے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْکُمْ، اور اپنے میں دوستی کا گواہ کر لو۔ لیکن یہاں دیکھیے نا کہ میرے پیارے نبی کی شان اللہ رب العزت کے اس حکم سے اپنے پیارے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستثنیٰ کر دیا، یعنی علیحدہ فرما دیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنوں میں محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ۔